السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جو اولڈ وونڈز ہیں وہ کیسے ریٹرن ہو جاتے ہیں بیفور یو ہیل۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ جب میں اسپرچل اویکننگ سے گزر رہا تھا، جب ڈارک نائٹ آف دا سول آئی، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی جو وونڈز تھے نا پرانے ہیں، جتنے بھی تھے، گریف تھا، گلٹ تھا، وہ سارے سرفیس پہ آ گئے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سرفیس پہ کیوں آئے ہیں، ان کی کیا ریزن ہے۔ میں انویئر تھا، مجھے نہیں پتہ تھا اس بات کا۔ میں ان کو ان سے جان چھڑاتا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے ایک چیز سیکھی ہے کہ جتنے بھی اولڈ وونڈز آ رہے ہیں سرفیس پہ آ رہے ہیں، یہ اصل میں ہیلنگ کے لیے آ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایکچولائز کرو، اور تب یہ پیٹرنز آپ سمجھو گے تو ہیل ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے بہت خاص ہونے والی ہے اگر آپ اس سے گزر رہے ہیں، ہیلنگ کی جرنی سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ ایکچولی ایک ڈیپ ہیلنگ کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہیں چیزیں، کہ اگر آپ ریئلائز کر رہے ہو آپ کو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو آپ مطلب کہ ڈیپ ہیلنگ کی طرف جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ نیچر آف ہیلنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیلنگ جو ہے یہ ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہے، یہ ایک اسپائرل کی طرح چلتی ہے۔ جب کبھی بھی آپ کا ایک اولڈ ایموشن ریسرفیس ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیچھے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کی جو پین ہے آپ اس کو میٹ کر رہے ہیں، بٹ ود اے ہائر لیول آف اویئرنیس، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلے آپ کو کنٹرول کیا کرتی تھی پین، اب وہ آپ کو ریویل کر دی گئی ہے تاکہ آپ اس کو فائنلی ریلیز کر سکیں۔ وائی اولڈ وونڈس کم بیک، ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو آپ کا سب کانشیس ہے وہ پرچ کر رہا ہوتا ہے پرانی ایموشنس کو۔ جو پین جو ہے وہ اندر جو پہلے دفن تھی وہ اب رائز کر رہی ہوتی ہے سرفیس پہ، سو اٹ کان بی پروسیسڈ، ٹھیک ہے۔ دوسرا، لائف ٹیسٹ یور گروتھ۔ جو یونیورس ہے وہ آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالتی ہے جو آپ اس کو رسپونڈ کرو ود نیو اسٹرینتھ، ٹھیک ہے۔ سملر سچویشن میں ڈالے گی، آپ کو ٹیسٹ کرے گی۔ کیا آپ اس پہ وہی ری ایکٹ کرتے ہو کہ آپ نے وہ چیز ہیل کی ہے؟ نہیں کرو گے تو آپ اس سائیکل میں پھر پھنس جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے اسے ہیل کیا، آپ نے اس کو پیٹرن سمجھا، تو آپ اس کو ایک اسٹرینتھ کے ساتھ ریکگنائز کرو گے، ایک اویئرنیس کے ساتھ، اور پھر وہ پیٹرن آنا بند ہو جائے گا۔ تیسرا، انٹیگریشن از ریکوائرڈ۔ لیکن ہیلنگ جو ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چیز بھول جاؤ۔ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں تم بھول جاؤ کیا حال آ رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چیز بھول جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو لرن کرو، اس کو میموری میں ہولڈ کر کے رکھو، لیکن اس کو اپنا پریزنٹ کنٹرول نہ کرنے دو، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں انٹیگریشن۔ تھرو مائی ایکسپیرینس، میرا ایکسپیرینس رہا ہے، اس کا ڈیپر میننگ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اولڈ وونڈز جو واپس آتے ہیں، یہ اصل میں سگنل ہوتے ہیں کہ آپ بہت کلوز ہیں ٹرانسفارمیشن کے۔ جیسے کہ ککون ہوتا ہے نا، وہ بٹرفلائی میں بن رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو وونڈز ہیں نا اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصل پہچان میں آئے، بٹرفلائی میں آئے۔ جو پین ہے وہ اصل میں آپ کو پنش کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ آپ کو آؤٹ گرو کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کو گرو کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تب بھی جب اگر آپ اس کو ریئلائز کرو، اس کو آپ ہیل کرو، اصل میں آپ کو فری کرنے آئی ہے یہ فرام اینی باؤنڈریز جو آپ کے مائنڈ نے لیمیٹیشنس پہلے بنائی ہوئی ہیں آپ کی نیو سیلف کے لیے، آؤٹ گرو کرنے کے لیے، آپ کی نیو اسپرچول آئیڈینٹی کے لیے۔ جب آپ اپنی ڈارکنس سے کانشیس ہو جاتے ہیں، جو آپ نے پہلے اوائڈ کی ہوئی ہے، تو آپ اس کو لائٹ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وزڈم میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو آپ کی ڈارکنس ہے نا، یہ ان سے بھاگا نہ کریں، یہ اصل میں یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے۔ اگر آپ اس کو اس لینس سے دیکھیں گے کہ یہ میرے لیے ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو میں اپنے لیے خود اپنی ایک سیلف گرو کرنے کے لیے، ایک گروتھ کرنے کے لیے یہ میرے لیے آئی ہے، تو آپ کے لیے یہ ایک لائف چینجنگ ثابت ہوگی۔ تو آپ نے اس کے ساتھ کیسے ورک کرنا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اسے اکنالج کرنا ہے، آپ نے اسے بھاگنا نہیں، اپنی ایموشنس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آپ نے دوسرا اسٹیپ، آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے وداؤٹ اینی پاسنگ ججمنٹ۔ آپ نے پیٹرن نوٹس کرنے ہیں، لیکن اپنے آپ کو لیبل نہیں کرنا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ رسپونڈ ڈفرینٹلی، تیسرا اسٹیپ، چوز اویئرنیس اوور ری ایکشن، ٹھیک ہے۔ ری ایکٹ کر دو گے کام نہیں ہوگا، سائیکل ریپیٹ ہوگا۔ لیکن جس طرح اگر آپ اس کو اپنے سسٹم کے اندر اویئر لاؤ گے، اویئرنیس، اس انرجی کو اویئرنیس میں لاؤ گے تو، اور اس کو ریلیز کر دو گے تو وہ ری ایکشن میں کنورٹ نہیں ہوگا۔ آپ کا جو وہ اسٹک ہے نا انرجی، اس کو ریلیز آپ کر دو گے تو ایک وہ سائیکل ختم ہو جائے گا آپ کا۔ جب ہر ایک نیو چوائس جو ہوتی ہے وہ آپ کا ایک پاتھ ہے، اس کو ریوائر کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بہتر پاتھ کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے۔
चौथा स्टेप, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो. आस्क योर सेल्फ वट इज़ दिस पेन टीचिंग मी, वट स्ट्रेंथ इज़ इट अवेकनिंग इन मी. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये मुझे क्या सिखा रही है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेरे साथ हो रहा है ये मुझे सिखा क्या रही है. जब आप उसमें से एक डीपर मीनिंग लेसन निकाल लेंगे तो आप एक बटरफ्लाई बन के आप उड़ जाएंगे. ये स्ट्रेंथ जो है ये आपके अंदर क्या अवेकन कर रही है. ठीक है, तो अगली दफ़ा अगर कोई ओल्ड वूंड रिसर्फेस करे, याद रखिए कि ये एक साइन नहीं है वीकनेस का. असल में आपकी रूह जो है आपको प्रिपेयर कर रही है फॉर अ ब्रेक थ्रू. आप गिर नहीं रहे, यू आर नॉट फॉलिंग अपार्ट, यू आर बिकमिंग फाइनली बिकमिंग होल, योर होल सेल्फ, व्हाट योर ट्रू आइडेंटिटी इज़. नॉट लेबलिंग एनी सोसाइटल प्रेशर ऑन यू. ठीक है, ओल्ड बिलीव्स के साथ आप अब नहीं चलेंगे, आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ चलेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. तो अपने थॉट्स बताइए और वीडियो के लिए आगे क्या आप चाहते हैं वो मुझे बताएं. और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप ग्रोइंग.